अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ। अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून पुरइत्मीनान और ईमान बिलखैर गुज़र रही होगी। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं नासिख़ व मनसूख़ को, जिसके बारे में मेजॉरिटी परेशान रहती है। नासिक स्टैंड्स फॉर, मनसूख स्टैंड्स फॉर नहीं पता, और ये आपस में ही इनके मायने मिक्स कर दिए जाते हैं। तो आज इस पे डिटेल में बात होगी और इंशाअल्लाह नेक्स्ट सीरीज़ में इसको बाकायदा तौर पर कवर भी कर लिया जाएगा। तो आज पहला लेक्चर है और इसमें हम लुग़वी मफ़हूम, इस्तिलाही मफ़हूम और कुरान करीम में इसकी दलालत हमें किस तरह से मिलती है नसख़ की, उसके बारे में बात करेंगे। तो नसख़ के लफ्ज़ी मायने क्या हैं? लुग़वी मफ़हूम यानी कि किसी चीज़ का अज़ाला करना। अज़ाला मुराद किसी चीज़ को मिटाना। तग़य्युर के मायने में भी आता है यानी तब्दील कर देना, चेंज ले आना। रफ़ा के मायने में भी आता है यानी उठा रखना। लफ्ज़ी मायने की बात कर रही हूँ, इस्तिलाही मायने पे अभी हम आगे चल के बात करेंगे। और इसके अलावा लफ्ज़ी मानी नसख़ के अबताल यानी एक चीज़ का दूसरी चीज़ को बातिल करार देना के भी हैं। इसके अलावा नकल करना यानी एक मुकाम से दूसरे मुकाम की तरफ नकल करने का नाम भी नसख़ कहलाता है। समझ आ रही? यानी एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को उठाकर रख देना, पहुंचा देना, इसके मायने भी नसख़ के लिए जा सकते हैं। अगर इसके लुग़वी और इस्तिलाही मफ़हूम को देखें, जो मेन टर्म्स हमारे सामने आती हैं वो लुग़वी एतबार से दो ही आती हैं, और वो क्या हैं? एक तो अज़ाला यानी किसी चीज़ को ज़ायल करना। ज़ायल करना मतलब कि मिटा देना। किस तरह से? जैसे सूरज ने साए को ज़ायल कर दिया, मिसाल के तौर पर कि सूरज की रोशनी है, उसके आने से साया मिट गया। इसी तरह नासिख़ ने मनसूख़ को बदल दिया, उसका हुक्म बदल दिया। इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि नासिख़ क्या होती है? न्यू आयत या वो आयत जो कि चेंज कर दी जाती है। तो देखिए, नासिख़ बरवज़न फ़ाइल और मनसूख़ बरवज़न मफ़ूल के हैं। फ़ाइल वो जो करने वाला होता है और मफ़ूल जिस पर काम हो चुका होता है, जिस पर किया जा रहा होता है, ठीक है ना। तो नासिख़ वो आयत होती है जो न्यू होती है। हदीस में भी नासिख़ होता है, लेकिन हम नसख़ुल कुरान पे रहते हुए बात करेंगे ताकि इजीली समझ आ सके। तो जो न्यू आयत है जिसने पिछली आयत के हुक्म को बदल दिया, पिछली आयत को बदल दिया या उसके हुक्म में मज़ीद तरमीम डाल दी, वो आयत नासिख़ कहलाती है, ठीक है। और वो आयत जो कि पुरानी थी, जो पहले नाजिल हो चुकी थी, पुरानी इस एतबार से, नुज़ूल के एतबार से, ठीक है ना, जो पहले नाजिल हो चुकी थी, उस जो आयत जो चेंज शुदा है, जिसको नई आयत ने ला के बदला, उस आयत को मनसूख कहा जाता है। आप फ़ाइल और मफ़ूल से नासिख़ और मनसूख टर्म को याद रख सकते हैं, ठीक है। नासिख़ कौन सी? जो न्यू है, और मनसूख वो जो कि पहले मौजूद थी लेकिन नासिख़ ने उसको चेंज कर दिया, ठीक है। तो दूसरा मायने ये है इसका कि किसी चीज़ को नकल करना, जैसा कि अगर किसी किताब में से कोई बात नकल की जाए तो कहा जाता है कि मैंने किताब को नसख़ कर दिया। अब ये कुरान करीम की आयत में किस तरह से अप्लाई होती है, इसको आगे जाके इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। नासिख़ मनसूख को ज़ायल कर देता है या फिर इसे मुंतकिल कर देता है, यानी या तो मायने मुकम्मल तौर पर बदल जाते हैं, हुक्म आयत का बदल जाता है नासिख़ के आने से, या उसमें थोड़ी बहुत तरमीम कर दी जाती है, यानी कि उसमें उसकी मज़ीद एलेबोरेशन उसमें ऐड कर दी जाती है, मज़ीद सूरत हाल वगैरह आ जाती है कि इस सूरत में हुक्म पुराना बाकी रहेगा और इस सूरत में नए हुक्म के मुताबिक ही अमल करना होगा। और उन अहकामात की डिटेल क्या है उनको इंशाअल्लाह हम मज़ीद लेक्चर्स में फ़र्दर पढ़ते आएंगे, ठीक है। अब पढ़ते इस्लाही मफ़हूम शरीयत के एक हुक्म की जगह दूसरा हुक्म जारी करने का नाम नसख़ है। अब समझ आ रही है? यानी कुरान में भी और हदीस में भी एक हुक्म पहले नाजिल हुआ, उसको तब्दील करके या उसमें तग़य्युर करके उसकी जगह जो दूसरा नया हुक्म जारी हुआ, इस पूरे प्रोसेस का नाम है नसख़, यानी कि उस हुक्म को नसख़ कर दिया जाए इस्तिलाही मफ़हूम के एतबार से। क्योंकि बाज़ अहकामात का ताल्लुक़ मख़सूस सूरत हाल से हुआ करता है, जब वो मख़सूस सूरत हाल ख़त्म हो जाती है तो इसका हुक्म भी बाकी नहीं रहता। यानी कुरान करीम की कुछ आयात नाजिल तो हुई
اور وہ ایک خاص صورت ایک خاص کنڈیشن کے مطابق نازل ہوئیں اور وہ احکامات تھے۔ جب وہ صورتحال ختم ہو گئی تو وہ آیات بھی منسوخ ہو گئیں اور وہ منسوخ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں ان کی ظاہری زندگی میں ہی طے پایا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے جانے کے بعد یہ علماء نے یا صحابہ نے طریقہ نکالا کہ ہم اس آیت کو منسوخ کر دیں یا اس کو ناسخ کر دیں۔ قرآن کریم میں بھی جتنا ناسخ اور منسوخ کا عمل پیش آیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ان کے حکم سے ان کی حیات مبارکہ میں ہی آیا، ٹھیک ہے۔ اور ان کے حکم سے مراد یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے انہیں حکم دیا انہوں نے قرآن کریم میں اسی طرح سے ناسخ اور منسوخ کیا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ نسخ کی مزید ڈیفینیشن پڑھیں تو علامہ بدر الدین زرکشی نے جو ڈیفینیشن بیان کی اس کے مطابق شرعی حکم کو بعد میں آنے والی شرعی دلیل سے اٹھا لینا نسخ کہلاتا ہے۔ یعنی یہ امتحانی نقطۂ نظر سے بھی یہ والی ڈیفینیشن امپورٹنٹ ہے اور یہ اپنے اندر ایک جامعیت سموئے ہوئے ہے۔ اور وہ جامعیت کیا ہے کہ دیکھیں شرعی حکم کو بعد میں آنے والی جس دلیل سے اٹھایا جائے وہ دلیل بھی ہمیں شریعت میں ہی ملتی ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی خود سے چینجنگ نہ کریٹ کی جائے، شریعت میں کسی حکم کو جب چینج کیا جائے تو وہ کسی شرعی دلیل سے ہی چینج ہو، یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ نسخ کہلاتا ہے۔ اور جو بات میں نے آپ کو ابھی الیبوریٹ کی کہ جو پرانا حکم جو ختم کیا جائے وہ منسوخ اور جو نیا حکم آتا ہے وہ ناسخ کہلاتا ہے۔ اگر قرآن کریم میں اس کے جواز دیکھے جائیں اور اس کے دلائل دیکھے جائیں تو ہمیں قرآن کریم میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 106 میں اس کا ذکر ملتا ہے، جس میں رب العالمین فرماتا ہے کہ ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منہا او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا لوگوں کو بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی اور آیت لے آتے ہیں۔ اے مخاطب کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ اب یہ آیت ناسخ اور منسوخ سے ریلیونٹ سب سے پہلے پیش تو کی جاتی ہے، لیکن اس آیت میں بھی بعض طلباء کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں، اور وہ کنفیوژن کیا ہے کہ آیت بلا دینے سے کیا مراد ہے؟ یعنی قرآن کریم کی وہ آیت جو بلا دی جائے کیا وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے؟ اس طرح کے سوالات ذہن میں آتے ہیں، تو میں ضروری سمجھتی ہوں کہ اس سوال کے جواب کو یہاں پر الیبوریٹ کروں کہ قرآن کریم مکمل شریعت لے کے آیا، اس کا ہر حکم شریعت ہے۔ تو یہاں پر اگر نسخ میں اگر ما ننسخ من آیت ان سے مراد اگر ہم شریعت کو سامنے رکھتے ہیں، شریعت اسلامی کو سامنے رکھتے ہیں اور گزشتہ تمام شریعتوں کو جو کہ اسلام ہی کی تھیں، ہر نبی اپنی الگ شریعت کو لے کر آیا، تو اگر ہم اس شریعت کے معنی میں اس آیت کے ترجمے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تفصیل کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جب ہم ایک شریعت سے دوسری شریعت بدلتے ہیں تو یا اس جیسے یا اس سے بہتر نئی شریعت کو لے آتے ہیں۔ مراد کیا ہے؟ جس طرح کے گو کہ حضرت موسیٰ کو شریعت دی گئی، جس نبی اور رسول کو کتاب دی گئی وہ نئی شریعت بھی لے کر آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحائف دیے گئے تھے، ان کی بھی شریعت تھی۔ اب شریعت محمدی جو ہے وہ فالو کرتی ہے شریعت ابراہیم کو بھی، کچھ احکامات ہیں جو شریعت محمدی میں بھی ہیں اور وہ شریعت ابراہیمی میں بھی تھے، اور کچھ احکامات وہ ہیں جو شریعت موسیٰ میں تھے، شریعت عیسیٰ میں تھے، جائز تھے، حلال تھے، ہمیں منع کیے گئے، اور کچھ ان شریعتوں میں جو منع تھے ہمیں ان کو الاؤ کیا گیا۔ فور ایگزامپل مال غنیمت ہے، پہلی شریعتوں میں وہ حرام اور ناجائز تھا، ہماری شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال اور جائز قرار دیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو رب العالمین نے امت کی آسانی کے لیے احکامات میں نسخ فرمایا، ٹھیک ہے۔ اور اگر اب اس آیت کا ترجمہ دوبارہ پڑھیں تو اگر اس کو سامنے رکھیں، اس منظر کو، اس سارے کے سارے سینیریو کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب ہم کوئی حکم دوسرے حکم سے منسوخ کرتے ہیں یا بلا دیتے ہیں، تو یہاں پر بلا دینے سے کیا مراد ہے کہ گزشتہ شریعتوں میں ہزارہا احکامات تھے جو رب العالمین کی طرف سے نازل کیے گئے، جن میں ان شریعتوں کے ماننے والوں نے ہی تحریف کی، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے احکامات ہیں جو کہ ہمارے علم میں نہیں ہیں، جو کہ گزشتہ شریعتوں میں جائز تھے، ناجائز تھے، حلال تھے، حرام تھے، ہم تک وہ علم پہنچا ہی نہیں ہے۔ تو رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ ہم کسی شریعت کو، کسی حکم کو بلا دیں یا کسی
آیت کو کسی شریعت کو منسوخ کر دیں تو کیا ہم اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں. تو شریعت محمدی گزشتہ تمام شریعتوں سے بہتر بھی ہے اور ان سے سملیرٹی بھی رکھتی ہے, اور وہ سملیرٹی کیا ہے جس کی مثال میں نے آپ کو شریعت ابراہیمی سے دے بھی دی. اس کے ساتھ قرآن کریم کی ایک اور آیت سے ہمیں ریفرنس ملتا ہے, اور وہ آیت سورۃ النحل کی آیت نمبر 101 ہے, اور اس میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ اتارتا ہے, تو کافر کہتے ہیں تم خود گڑھ لیتے ہو, بلکہ ان میں اکثر نہیں جانتے. یعنی اس آیت سے بھی ہمیں ریفرنس ملتا ہے کہ اس دور میں کفار عرب نسخ کا انکار کرنے والوں میں سے تھے, لیکن نسخ کا ریفرنس ہمیں قرآن کی اس آیت سے بذات خود مل رہا ہے بطور دلیل. اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 39, جس میں رب العالمین فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور برقرار رکھتا ہے, اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے. یعنی مراد کیا ہے اس آیت میں کہ اللہ جس حکم کو چاہے منسوخ کر دے, جس کو چاہے اس کا ناسخ بنا دے, جس حکم کو چاہے واپس لے لے, جس میں چاہے ترمیم کر دے, جس میں چاہے تخفیف کر دے. تو یہ وہ آیات ہیں جو ایز اے ریفرنس ہمیں ملی, جو کہ ہمیں قرآن ہی سے ریفرنس ملا, اور جس سے یہ ہمیں علم میں اضافہ ہوا اور یہ کلیریفیکیشن حاصل ہوئی, یہ کنفیوژن دور ہوئی کہ نسخ کی بیسیکلی حیثیت کیا ہے, نسخ ہوتا کیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم نسخ کی حکمت کے بارے میں بات کریں گے, قرآن میں کس ٹائپ کا نسخ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے, نسخ کی اقسام کے بارے میں بات کریں گے. تب تک کے لیے اسٹے کنیکٹڈ, میرے ساتھ رہیے گا, اور اگر کوئی چیز جو ایلیبریٹ میں نہیں کر پائی آپ چاہتے ہیں کہ اس پر بھی ایک لیکچر ہو تو ضرور مجھے بتائیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.